کسی نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان تب لائیں گے جب ہمارے ہاتھوں کے اندر جو پتھر ہیں یہ بول کے کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور کسی نے کیا کہا کہ محمد الرسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، ہم آپ پہ تب ایمان لے آئیں جب وہ درخت کھڑا ہوا ہے یہ آئے اور آپ کے قدموں میں جھکے اور جھک کے اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، ہم تب ایمان لائیں گے۔ اور کسی نے کہا کہ ہم تب ایمان لائیں گے یہ گو پڑی ہے مری ہوئی یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر بندے نے معجزہ دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اے لوگو، میں اکیلا بلال ہوں جس نے محمد کا چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھا، محمد کا چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیے، ان کی ہمارے نبی کے ساتھ محبت دیکھیے، جب ابو جہل اور سارے جو ہیں وہ امیہ بن خلف اور یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت بلال کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، حضرت بلال کو مارا کرتے تھے۔ حضرت بلال مار کھاتے ہیں اور منہ سے اف تک نہیں کہتے کہ اللہ کو ناگوار نہ گزرے اور میرے نبی کو ناپسندیدہ نہ گزرے۔ ایک دن امیہ بن خلف کہنے لگا بلال کہ لوگوں کو جب مارا جاتا ہے لوگ روتے ہیں، اے بلال تو ہنستا ہے، بتا تیرے ہنسی کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عشق کا قانون ہے، عشق کا قاعدہ ہے کہ جب آدمی آنکھیں بند کرتا ہے اس کو اس کا محبوب نظر آتا ہے۔ اور اے امیہ، جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تم مجھے مارتے ہو، میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، میرے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتے ہیں، تو پھر مجھے تکلیف کیا لگے جب میرا نبی میرے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بلال کے عشق کی قیمت لگائی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا آج کون ہے جو جائے اور میرے بلال کو خرید کے لائے، میرے بلال کو خرید کے لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے بلال کو آزاد کرواؤں گا۔ امیہ بن خلف کے پاس گئے تو وہ حضرت بلال کو مکے کے چوک کے اندر جو ہے نا وہ مار رہا تھا، تماشا لگا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فرمایا امیہ بن خلف یہ غلام مجھے دے دے، منہ مانگی قیمت لے لے۔ امیہ بن خلف نے اپنی اوقات سے بڑی بڑھ کے قیمت مانگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت نکالی اور کہا یہ گن، اور یہ آج سے یہ غلام تیرا نہیں، یہ میرا غلام ہے، میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ تو امیہ بن خلف کہنے لگا ابو بکر تو مکہ کا سب سے ذہین تاجر ہے، سب سے زیادہ تجارت جو ہے وہ تو کرتا ہے، سب سے زیادہ نفع مند تجارت کرتا ہے، آج تو بڑے گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے، آج تو بڑے گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہتے ہو گھاٹے کا ہے، تمہیں پتہ ہے میں دنیا آخرت کی خزانوں کو خرید کے جا رہا ہوں، یہ تمہاری نظر میں ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، میری نظر میں یہ سودا سب سے عمدہ سودا ہے۔ دنیا میں ابو بکر نے جتنے سودے کیے سب سے زیادہ نفع والا سودا بلال کو آزاد کرنا ہے، بلال کو خریدنا سب سے بڑا نفع والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے رنگ کے تھے، ہونٹ بڑے بڑے، اور جس طرح آج کے حبشہ کے لوگ حبشی لوگ ہوتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت ایسی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کبھی کبھی حضرت بلال کو تنگ کیا کرتے تھے،
بلال کو تنگ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال کو کچھ نہ کہا کرو، بلال نے میرے لیے بڑے دکھ دیکھے ہیں، بلال کو کچھ نہ کہا کرو۔ یہ وہ بلال ہے جس کا ہمارے نبی کے ساتھ عشق تھا۔ لوگوں نے کہا نا کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ یہ اذان دیں گے، سفر میں بھی مؤذن یہی ہیں، حضر میں بھی مؤذن یہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اذان نہیں دے گا، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال کو تو اذان کے الفاظ ہی صحیح ادا کرنے نہیں آتے، بلال کو اذان کے الفاظ صحیح ادا نہیں کرنے آتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا زبان پہ امیہ بن خلف نے جلتا ہوا کوئلہ رکھا تھا، اس لیے وہ تھتھلے ہو گئے تھے۔ تو یہ جو اذان کے الفاظ ہیں نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ وہ شین نہیں بول پاتے تھے، وہ کہتے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ سارے صحابہ نے کہا بلال کی زبان میں لکنت ہے، الفاظ صحیح ادا نہیں کیے جاتے، تو آپ بلال کو ہٹائیے، اذان نہ دیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی سب کی شین قبول ہے، میرے بلال کی سین بھی قبول ہے، میرے بلال کی اللہ کو سین قبول ہے۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تھا۔ یہ عشق یہاں تک نہ ٹھہرا، ہمارے نبی کے لیے اس نے اتنے دکھ اٹھائے تھے، ہمارا نبی اس کے دکھوں کا بدلہ اور اس کو جزا یہ ملی، ہمارے نبی معراج پہ گئے، معراج پہ اللہ جل شانہ نے جنت کا چکر لگوایا تو دیکھا کہ کسی کے چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی زمین پہ چل رہے ہیں اور جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جبرائیل سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کے غلام بلال کی ہے، بلال چلتا مکہ کی زمین پہ ہے، اللہ سارے جنتیوں کو اس کے قدموں کی آہٹ سناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان آئے، اندر داخل ہوئے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر دیکھی نا پریشانی، تو صحابہ کی تو جان نکل جاتی تھی، ہمارا حبیب پریشان ہے۔ حضرت عثمان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا کہ عثمان فلاں یہودی ہے نا جس کے کنویں سے ہم پانی بھرا کرتے تھے، اس نے منع کر دیا ہے، میں بھی پیاسا ہوں، میرے سارے صحابہ پیاسے ہیں۔ حضرت عثمان فرمانے لگے عثمان تیرے مال کا کیا فائدہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاسے ہیں، تیرے مال کا کیا فائدہ؟ تو انہی قدموں پہ واپس ہوئے اور اس یہودی کے پاس گئے اور کہنے لگے اے یہودی تو یہ منہ مانگی قیمت لے لے، یہ کنواں مجھے دے دے۔ اس نے 30,000 دینار مانگے، کنویں کی قیمت تھی 1,000 دینار، اس نے 30,000 دینار مانگے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کچھ کم کرو، جیب سے نکالے اور نکال کے اس یہودی کی طرف پھینکے، کہا ان کو گننا شروع کر، ایک پیالہ مجھے دے پانی کا، میرا حبیب پیاسا بیٹھا ہے، میرا حبیب پیاسا بیٹھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، ہاتھ کے اندر پانی کا پیالہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو مسکرائے اور اپنا جو ہے وہ ہاتھ مبارک آگے کیے کہ پانی کو پکڑا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کو پیچھے کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان میرے لیے نہیں لائے،
تو فرمایا ہاں یا رسول اللہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو فرمایا بلال اے عثمان مجھے دیتا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج عثمان کا دل چاہتا ہے ہاتھ عثمان کے ہوں، لب مصطفیٰ کے ہوں۔ عثمان کا یہ دل چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم گواہ رہنا، کل قیامت کا دن ہوگا، میرے حوض پہ عثمان آئے گا، میرے حوض پہ عثمان آئے گا، دائیں طرف والوں کو ابو بکر پانی پلائے گا، بائیں طرف والوں کو عمر پانی پلائے گا، سامنے سے آنے والوں کو میں محمد پانی پلاؤں گا۔ تو جب میرے حوض پہ عثمان آئے گا تو میرے صحابہ تم گواہ رہنا، جب میرے حوض پہ عثمان آئے گا ابو بکر آگے بڑھیں گے کہ عثمان کو پانی پلائیں، عمر آگے بڑھیں گے کہ عثمان کو پانی پلائیں۔ میرے صحابہ تم گواہ رہنا، کل قیامت والے دن میں کیا کروں گا؟ جب میرے حوض پہ عثمان آئے گا میں کہوں گا ابو بکر پیچھے ہٹ جا، عمر پیچھے ہٹ جا، آج میں محمد کا دل چاہتا ہے ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں، لب عثمان کے ہوں۔ یہ ہمارے نبی کا صحابہ کے ساتھ عشق تھا، پھر ہمارے نبی نے ان کا اجر عطا کیا۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنکھیں بند کر کے اپنے عشق کا اظہار کیا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ بات ہماری عقلوں میں آنے والی ہے کہ نہیں ہے۔ آج تو ہم عقل پرست لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں ذہن میں بات نہیں آتی۔ صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ذہن میں بات آنے والی ہے یا نہیں ہے، بلکہ کہا کہ جو ہمارے محمد کے منہ سے نکلی وہ سچی ہے، ہم اس کے اوپر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، وہ سچی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے۔ ابو جہل نے روک کے کہنے لگا اے ابو بکر، ایک شخص کہتا ہے ایک رات کے اندر میں یہاں سے بیت المقدس پہنچا، بیت المقدس سے اللہ نے مجھے جو ہے پہلے آسمان پہ بلایا، پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پہ بلایا، اور جنت جہنم کا یہاں تک کہ کرتے کرتے ساتوں آسمان پہ پہنچا۔ ایک ہی رات کے اندر اللہ نے جنت کا چکر لگوایا، ایک ہی رات میں اللہ نے جہنم کا چکر لگوایا، ایک ہی رات میں وہ کہتا ہے کہ اللہ ہم سے ہم کلام ہوا، اللہ ہم سے ہم کلام ہوا، اللہ نے ہم سے باتیں کی۔ تو یہ ابو بکر تو بتا، یہ بات ماننے والی ہے؟ یہ بات ماننے والی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے۔ تو ابو جہل نے اگلی بات کہی، تیرا دوست محمد کہتا ہے۔ اس نے کہا چپ کر جا، اگر میرا محمد کہتا ہے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سچ کہتا ہے۔ حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں سویا ہوا تھا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا جبرائیل علیہ السلام کو، جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا ابو بکر، پھر اس نے میں سویا ہوا تھا، مجھے اٹھایا، فرمایا صدقت یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا کہ مجھے اس نے براق پہ سوار کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ جو کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ابو بکر پھر مکہ سے براق چلی اور بیت المقدس جا کے ٹھہری۔ ابو بکر کیا فرما رہے ہیں؟ صدقت یا رسول اللہ۔ اے ابو بکر، پھر وہاں 1.25 لاکھ نبیوں کی صفیں بنی ہوئی تھی، 1.25 لاکھ نبی صفوں میں کھڑے ہوئے تھے اور مصلی والی جگہ خالی تھی۔
فرمایا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا سچ کہا اے ابو بکر۔ پھر اللہ نے مجھے حکم دیا مصلی پہ کھڑا ہو جا، صدقت یا رسول اللہ۔ پھر میں نے 2 رکعت نوافل سارے نبیوں کو پڑھائے۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں صدقت یا رسول اللہ۔ اس لیے ہمارے نبی کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء، 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کروائی ہمارے نبی نے۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے نماز پڑھائی، فرمایا صدقت یا رسول اللہ۔ ابو بکر اس کے بعد پتہ ہی کیا ہوا، پھر براق اڑنے لگی، پہلے آسمان پہ گئے۔ ہمارے جیسا ہوتا حیران ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی کے صحابہ کا عشق دیکھیے، ابو بکر کا عشق دیکھیے، فرما رہے ہیں صدقت یا رسول اللہ، جو بھی آپ نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں، آپ سچے ہیں، آپ جو منہ سے نکال رہے ہیں وہ الفاظ سچے ہیں۔ ابو بکر میں پہلے آسمان پہ گیا، میں دوسرے آسمان پہ گیا، ابو بکر کہہ رہے ہیں صدقت یا رسول اللہ۔ میں تیسرے پہ گیا، صدقت یا رسول اللہ۔ میں چوتھے پہ گیا، صدقت یا رسول اللہ۔ میں 5ویں پہ گیا، صدقت یا رسول اللہ۔ میں 6ٹھے پہ گیا، صدقت یا رسول اللہ۔ میں 7ویں پہ گیا، صدقت یا رسول اللہ۔ اس کے بعد میں عرش معلیٰ پہ اکیلا گیا، جبرائیل نہیں جا سکا۔ اس نے کہا کہ آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، آپ جانیں، آپ کا اللہ جانے۔ اے ابو بکر، پھر میں اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، تو پھر اللہ سے میں ہم کلام ہوا۔ تو ابو بکر کہہ رہے ہیں صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے ہیں، آپ کی ہر بات سچی ہے۔ پھر فرمایا ابو بکر مجھے اللہ نے جنت کا چکر لگوایا، فرمایا صدقت یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا کہ مجھے جہنم کا چکر لگوایا، تو فرمایا صدقت یا رسول اللہ۔ ایک بات کا بھی انکار نہیں کیا۔ ایک عشق دیکھیے صحابہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دیکھیے صحابہ کی، کیسی محبت ہے، کیسا عشق ہے، کیسی الفت ہے کہ جو ہمارے نبی کی بات منہ سے نکلی، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرے نبی کی نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ایک ہمارا بھی عشق ہے جو صرف الفاظ تک ہے، صرف زبان تک ہے، ہم نعرے لگانے والے ہیں اپنے نبی کے عشق کے، اور ہم کہنے والے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ لیکن میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، دیکھیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کے عشق میں نماز ہمیں قبول نہیں ہے، نماز پڑھنا قبول نہیں ہے، ہمارے نبی کی سنت داڑھی ہے، داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے، اور حج زکوٰۃ اور عمرہ کرنا قبول نہیں ہے، اور غلامی رسول میں موت قبول ہے۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا نعرہ ہے جو ہمیں اس بات پہ آمادہ نہیں کرتا کہ ہم سنت پہ کھڑے ہوں، ہم عملی زندگی اپنائیں۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا سارے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ تو ہمارا عشق کیسا ہے، ہماری باتیں کیسی ہیں، ہمارے نکلے ہوئے زبان سے بول کیسے ہیں، کیا ہم اپنے دلوں کے اندر جھانک کے دیکھیں، کیا ہمارا دل بھی اس عشق کو تسلیم کرتا ہے؟ ہم مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہیں اپنے نبی کے لیے، لیکن اپنے نبی کے حکموں کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ہم بھی دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم دیکھیں ہمارے اندر کیا ہے، ہم اندر سے مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔